تو یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، موت ہوئی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں۔ صحابہ کرام نے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سارے صحابہ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری بیویوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سب نے یقین کر لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی اور موت ہو گئی ہے۔ اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کفن بھی، غسل بھی دیا گیا، کفن بھی پہنایا گیا، اور اسی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی بنائی گئی، اور صحابہ کرام نے، عورتوں نے، مردوں نے، بچوں نے جنازے کی نماز بھی ادا کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں دفن کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد اب دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام نے، امہات المومنین نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے، سب نے باتفاق آرا گھر کے اندر دفن کیا۔ کسی نے مسجد میں دفن کرنے کا مشورہ نہیں دیا اور نہ ہی اس کے بارے میں خیال کیا، اس لیے کہ مسجد جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے، مسجد اللہ رب العالمین کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے ہے، ذکر و اذکار کے لیے ہے، دعاؤں کے لیے ہے۔ مسجدیں جو بھی ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اور بس۔ مسجدیں کسی کو دفن کرنے کے لیے نہیں ہے۔ مرنے کے بعد اگر دفن کرنا ہے تو اس کے لیے قبرستان ہے۔ یہی وجہ ہے کسی صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد کے اندر دفن کرنے کا سوچا بھی نہیں، اور ارادہ بھی نہیں کیا، پروگرام بھی نہیں بنایا، کیونکہ مسجدوں میں کسی کو دفن نہیں کیا جا سکتا۔ مسجد اللہ کا گھر عبادت کے لیے، دفن کرنے کے لیے عام قبرستان ہے۔ یہ صرف نبیوں اور رسولوں کی خصوصیت ہے کہ وہ جہاں انتقال کرتے ہیں ان کو وہاں دفن کیا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں انتقال کیے تو گھر میں دفن کیا گیا، لیکن دوسروں کو ایسا نہیں کیا جا سکتا، اور دوسرے کو کوئی کرتا بھی نہیں ہے۔ کوئی آدمی کتنا ہی کروڑوں روپے پیسہ لگا کر کے محل بنا لے، پیلس بنا لے، اور مر گیا تو کوئی بیٹا نہیں سوچتا میرے بابا کو ایک روم دے دیتا ہوں مرنے کے بعد، بیٹی بھی نہیں سوچتی ہے، بیوی بھی نہیں سوچتی ہے، گھر کا کوئی فرد نہیں سوچتا ہے کہ بھائی اتنی محنت سے اس نے پوری زندگی میں گھر بنایا ہے، مرنے کے بعد ایک روم دو، کوئی سوچتا ہے؟ سارے گھر والے مل کر کے باتفاق آرا یہ فیصلہ کرتے ہیں جلدی سے بلاؤ کسی کو، قبرستان میں ان کے لیے قبر کھودی جائے، اور ان کو غسل دو، ان کو کفن پہناؤ، اور جنازے کی نماز ادا کر کے قبرستان میں جا کے دفن کر دو۔ کوئی بھی اپنے گھر میں کسی کو دفن نہیں کرتا، کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، اس لیے کہ سارے مسلمان جانتے ہیں کہ گھر مردے کو رہنے کے لیے نہیں، یہ گھر زندوں کے رہنے کے لیے۔ ایسے ہی مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، مسجدیں زندے اس میں آ کر عبادت کریں گے اللہ رب العالمین کی۔ تو مسجدوں میں کسی کو دفن نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد میں دفن نہیں کیا گیا، اور نہ کسی صحابہ کو مسجد میں دفن کیا گیا۔ اگر کوئی کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، کسی پیر کو مسجد میں دفن کرتا ہے، یہ اسلام کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یا اسی طریقے سے کسی بزرگ کو دفن کر کے اور وہاں پہ کوئی مسجد بناتا ہے تو یہ بھی اسلام کی خلاف ورزی ہے۔ نہ کسی اللہ کے ولی کو مسجد میں دفن کیا جائے گا، اور نہ ہی کسی قبر کے پاس کوئی مسجد بنائی جائے گی، بلکہ ایسی مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے کہ جس مسجد میں قبر ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مسجد میں نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے اور لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، یا لوگ جان بوجھ کر کے اپنی غلطی کو ثابت کرنے کے لیے کہ جی ہمارے پیر صاحب مسجد میں نہیں ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی تو مسجد میں ہے، یا یہ کہ ہمارے پیر صاحب کے قبر کے پاس مسجد نہیں بنائی گئی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو مسجد کے اندر قبر ہے۔ تو یہ غلطی ہے یہ لوگوں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر میں دفن کیا گیا، مسجد میں دفن کیا گیا۔ آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر گھر کے اندر ہے، مسجد کے اندر نہیں ہے، اور یہ خصوصیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر اس کے بعد ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہما کو دفن کیا، سارے صحابہ کرام نے باتفاق آرا دفن کیا ہے۔ تو اس لیے کسی اور کو مسجد میں دفن نہیں کیا کسی کو مسجد میں دفن نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کہیں پہ کسی بزرگ کو دفن کیا ہے تو وہاں پہ مسجد نہیں بنائی جا سکتی۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں بھی کسی کو مسجد میں دفن نہیں کیا۔ دیکھیے شہدائے بدر تھے، کتنا بڑا درجہ ہے شہدائے بدر کا، جہاں شہید ہوئے وہیں ان کو بدر کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا، مسجد میں نہیں لایا گیا، اور نہ ہی وہاں پہ مسجد بنائی گئی۔ شہدائے احد ہے مدینے میں جو شہید ہوئے احد کے میدان میں صحابہ، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کو لا کر مسجد میں نہیں دفن کیا، اور نہ ہی جہاں پہ ان کو دفن کیا وہاں پہ کوئی مسجد بنوائی۔ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
3 بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی زندگی میں انتقال کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے انتقال کیے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ایک بہت جلیل القدر صحابی ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے جنازے میں 70,000 سے زیادہ فرشتے شریک ہوئے تھے۔ جنازے میں ان کو قبرستان، بقیع قبرستان ہے نا، وہاں تک 70,000 سے زیادہ فرشتے جنازے کو لے کر کے گئے ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بھی مسجد میں دفن نہیں کیا، حالانکہ ان کی وفات مسجد نبوی میں ہوئی تھی۔ کیوں؟ کہ وہ زخمی تھے اور زخمی حالت میں مسجد میں ان کا علاج ہو رہا تھا، اور وہیں ان کا انتقال کر گئے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لے جا کر بقیع قبرستان میں دفن کیا، مسجد میں دفن نہیں کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے کبھی کسی کو مسجد میں دفن نہیں کیا، اس لیے کہ اسلام میں جائز نہیں ہے کہ مسجد میں کسی کو دفن کیا جائے اور یا کسی بزرگ کی قبر کے پاس کوئی مسجد بنائی جائے، دونوں غلط ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کو نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مسجد میں دفن کیا اپنے زمانے میں، نہ نبی علیہ السلام کو مسجد میں دفن کیا گیا، اور نہ ہی صحابہ کرام نے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، اتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، انہوں نے اپنے زمانے میں کسی کو مسجد میں دفن نہیں کیا، اور نہ ہی جہاں پہ بزرگوں کو دفن کیا وہاں پہ کوئی مسجد بنائی گئی، اس لیے کہ اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہے، قبرستان مردوں کو دفن کرنے کے لیے ہے، اور جو لوگوں کے گھر ہیں وہ زندے لوگوں کو رہنے کے لیے ہیں۔ تو اگر کوئی آج کہیں پہ بھی مسجد میں کسی کو دفن کرتا ہے، کسی بزرگ کو، کسی ولی کو، تو یہ اسلام سے ہٹ کے وہ غلط کام کر رہا ہے۔ یا کہیں پہ کسی بزرگ کی قبر ہے وہاں پہ کوئی مسجد بناتا ہے، تو یہ بھی اسلام سے ہٹ کے یہ غلط عمل کر رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پلس آگے یہ بات بیان کی گئی کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، چاہے وہ شہدائے بدر ہوں، چاہے شہدائے احد ہوں، چاہے وہ بقیع قبرستان کے میں دفن ہونے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہوں، کسی کی قبر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ نہیں بنایا۔ نبی علیہ السلام کی قبر نے کسی کی قبر پہ چادر نہیں چڑھوائی، کسی کے قبر پہ پھول نہیں چڑھوائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ دیگ نہیں چڑھوایا قبرستان میں یا قبر کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا عرس نہیں منوایا، نبی علیہ السلام نے کسی قبر پہ کسی کو مجاور بنا کر کے نہیں بٹھایا، نبی علیہ السلام نے کسی بھی قبر پہ وہ صندوق نہیں رکھوایا کہ یہاں نظر و نیاز ڈالے جائیں یا چڑھاوے چڑھائے جائیں اور یہاں پر پیسے لا کر کے ڈالے جائیں، بکرے لا کر کے ڈالے جائیں، کھانا لا کر کے ڈالا جائے۔ ایسا کچھ نبی علیہ السلام نے کسی بھی قبر کے پاس نہیں کروایا اپنے زمانے میں، اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ ہی صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں ایسا کچھ کیا ہے۔ جو لوگ آج کسی بھی ولی کی قبر پہ یا کسی بھی ولی کے در پہ جا کر کے چادر چڑھاتے، پھول چڑھاتے ہیں، نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، یا ایک چڑھاوے چڑھاتے ہیں یا دیگ چڑھاتے ہیں، یا اسی طریقے سے وہ کیا کہتے ہیں کھانے پکاتے ہیں اور بکرے ذبح کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بظاہر وہ اچھا لگ رہا ہے، لیکن جو چیز اسلام کے خلاف ہو کتنا ہی اچھا لگے وہ گناہ کا کام ہے اور غلط کام ہے، اس سے بچنا چاہیے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیا ہے اور صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں کیا ہے، ویسے ہی ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ یہی صحیح راستہ ہے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ اب آگے آپ سنیں۔